وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله. روزانہ میری کلاس میں تو میں پڑھوں گا ہی، دوسری کلاسز میں بھی بیٹھنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھو آپ لوگ. علم میں برکت، علم کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. معلوم ہے نا یہ دعائیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک، سبجیکٹ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کے متعلق کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ کیا مطلب ہے عقیدے کا؟ مضبوط کیا؟ پہلے بولنا ہے مضبوط گانٹھی. اس کے بعد شریعت میں عقیدہ یا قرآن میں عقیدہ کسے کہا گیا ہے؟ اللہ کے بارے میں مضبوط یقین جس میں کوئی شک نہیں رہنا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتایا، اگر میں یہ بولوں اب رات چل رہی ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، دن چل رہا ہے. کیا کسی کو بھی یہ ڈاؤٹ آتا کہ نہیں رات ہو سکتی؟ اگر میں بولوں رات چل رہی ہے ابھی اور آپ بولے کہ نہیں دن ہے، آپ میں سے کسی کو بھی شک رہتا کہ نہیں رات بھی ہو سکتی دن بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. سورج کو بتا کے میں بولوں یہ چاند ہے، مان لیں گے آپ لوگ سب؟ کیا بولیں گے؟ سورج ہے. اور چاند کو دکھا کر میں بولوں یہ سورج ہے، تو جس طرح آپ یقین سے، شک رہتا کوئی ذہن میں، ہاں ہو سکتا نا یہ بھی ایسا گول ہے چمک رہا، بولتے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ڈاؤٹ ہوتا ہے نہیں. تو جس طرح آپ سورج اور چاند، دن اور رات، سفید اور کالا، مضبوط اور نرم، ان کے بیچ میں فرق کر سکتے ہیں اور پورے یقین سے فرق کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت کے بارے میں اس سے زیادہ مضبوط یقین رکھنا ہے. میں مثال دے کر کے بتایا آپ کو. یہاں اگر رسی باندھ کر کے کوئی شخص اوپر چڑھنا چاہتا ہے، کہیں بھی پہاڑ پر ہو یا درخت پر ہو، چڑھنے کے لیے وہ جتنا مضبوط رسی کو باندھے گا اتنی اس کی حفاظت ہوگی، وہ آرام سے اوپر چڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے صرف رسی ڈال دیا، باندھنا بھول گیا یا کمزور باندھ دیا، جب چڑھنا چاہے گا کیا ہوگا؟ گر جائے گا. اس سے خود اس کا نقصان ہوتا ہے. تو انسان کو ایسے ہی دنیا میں اپنی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا بہت ضروری ہے. شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، انسان کو اپنے نفس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے نفس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اب اس باڈی کو ہم کیسے رکھنا ہے، یہ سسٹم، یہ نصاب، یہ سلیبس اللہ نے ہمیں دیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب اس کو جب ہم پڑھیں گے، اللہ کے بارے میں جب معلومات ہوں گی، کیا صرف یہ ہو سکتا ہے آپ کسی دوست سے ایک پہلی دفعہ ملے ہوں اور آپ بولیں کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ دوستی ہے، آپ کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، پہلی دفعہ ہی مل کر کے آپ بولے، وہ سامنے والا یقین کر لیتا؟ کیا آپ کو میں بول دوں یا کوئی اور بول رہا ہے آپ کو پہلی دفعہ مل کر کے، ابھی پہلی ملاقات، اور آپ سے بولے کہ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ہماری دوستی بڑی گہری ہے، یقین کر لیں گے آپ لوگ؟ بالکل یقین نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب تک کہ آپ اس کو نہیں پہچانتے، وہ آپ کو نہیں پہچانتا، اور کچھ معاملات آپ کے درمیان نہیں ہو جاتے، اس کی طرف سے کچھ کوالٹیز آپ کو نہیں مل جاتی، اس وقت تک آپ اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں یا کم سے کم اس کی بات کو نہیں مانتے. تو ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف زبان سے دعویٰ کریں. اور مان لیجئے کوئی دوست آپ سے کہہ رہا ہے مجھے آپ سے اچھی دوستی ہے، مجھے آپ بہت پسند ہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جب آپ کو ضرورت ہے اس وقت وہ چلا گیا، نہیں آ رہا ہے، آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، نہ آپ کے غم میں نہ آپ کی بیماری میں، لیکن جب بھی ملتا ہے تب خالی یہ بولتا ہے کہ میں آپ کا اچھا دوست ہوں، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، میں آپ کی ہر جگہ ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. لیکن جہاں ضرورت ہے آپ کی، اس کی آپ کو ضرورت ہے، اس وقت وہ نہیں آتا ہے. کیا بولیں گے ایسے دوست کو آپ، یا ایسے شخص کو کیا بولیں گے؟ سچا ہے وہ اپنی بات میں، کیا بولیں گے؟
اب وہی اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان سے دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کیا کیا پسند ہے بھائی؟ فار ایگزامپل نماز پڑھنا پسند ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، روزے رکھنا، دعا مانگنا اللہ سے، جی، حج کرنا، دین کی دعوت، اللہ کے بندوں کو دین کو پہنچانا، جی، یہ تمام چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں ابھی ماشاء اللہ، مشکل حالات میں صبر کرنا، یہ سب جو آپ لوگ یہاں سیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کو پسند ہے۔ آپ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے صبح شام، روزے رکھنا ہے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے، اذان تو ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ پابندی سے، لیکن کوئی پابندی سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر روزے چھوڑ رہے ہیں، خود بھی برا کر رہے ہیں، دوسروں کو برا کرتے دیکھ کر روکنا بھی پسند نہیں ہے ہم لوگوں کو، یا نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ نیکی سے محبت نہیں ہے، برائی سے محبت ہے، نیکی سے نفرت ہوتا ہے۔ نہیں کبھی کوئی نماز کو بلائے تو بھی اس سے دوستی نہیں رکھتے لوگ، کتنی بدبختی ہے۔ کوئی آ کر کے آپ کو، آپ کا بھائی، آپ کا دوست یہ بولے کہ چلو نماز کا وقت ہو رہا، نہ نماز پڑھیں گے، یا غلط جملہ کچھ بول دیے، گالی دے رہے ہیں، بد اخلاقی دکھا رہے، کوئی بول دے آپ کو آ کر کے کہ بھئی ایسا مت کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے بھی ناراض ہو جاتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے دل میں جو ہے نیکی کی محبت نہیں ہے، ہم برائی کو اتنا چاہنے والے ہو گئے ہیں کہ ہماری برائی پر کوئی روک رہا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں محبت نیکی سے نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، غور کریے۔ اگر آپ کی غلطی پر کوئی آپ کو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، آپ کو اچھی بات کی تعلیم دے رہا ہے، آپ اس پر غصہ ہو جائیں، یہ بدبختی ہے ہماری۔ یہاں فوراً سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں گویا اس برائی کی اتنی محبت بیٹھ گئی ہے کہ ہمارا دوست ہماری بھلائی کرتے ہوئے ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے، لیکن ہم اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ بے وفائی ہو گئی کہ نہیں؟ اب یہی بات، گرچہ یہ مثالیں نہیں دینا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ مثالیں بھی اللہ نے دیں، توحید کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ میں انشاءاللہ ایسی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر کے بتاؤں گا، آگے کی جو کلاسز ہماری اور ہوں گی۔ مختصر یہ ہے کہ توحید کا جو معنی ہے، عقیدہ سبجیکٹ ہے اس کا، اور توحید یہ ہے اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے۔ میں نے جیسے کہا کسی بھی دین کا ماننے والا یہ کہتا ہے اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، اوپر والا بھلا کرے گا، بلانے والا کوئی بھگوان بلا رہا ہے، کوئی ایشور بلا رہا ہے نا، کوئی فلاں کوئی فلاں، لیکن اس کا جو فطرت کا کنیکشن ہے وہ میں قرآن سے آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کنیکشن، جیسے آپ فون میں سم ڈالتے ہیں تو نیٹ ورک آپ کا جڑ جاتا ہے، پھر آپ جو اس سے جیسے بات کرنا ہے، انٹرنیٹ یوز کرنا ہے، سب آتا ہے۔ کبھی انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ سرور ڈاؤن ہوگا شاید، تو اس کی کنیکٹیوٹی میں پرابلمس آنے کی وجہ سے اس کا جو ہے پرفارمنس خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ نے انسانوں کے اندر بلڈ کر دی ہے کہ تمہیں مسائل، دیکھو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ مان لو ایک ایسا انسان جسے اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اگر کسی وقت ایسا حادثہ آ گیا، مشکل میں ہے انسان، کیا کرتا ہے بولیے اس وقت؟ مجھے کہاں دیکھتا ہے وہ؟ خالی اوپر، اللہ کا بعد میں بولیں گے، پہلے کیا کرتا ہے؟ دنیا سے تھک گیا انسان، اب اسے امید کہاں ہے؟ اللہ پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، ہمارا نیچر ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے اپنا ایک کنیکشن رکھا ہے، اس کنیکشن کو ہم کتنا مضبوط کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا۔ کیا بات ہے؟ امپورٹنٹ ہے تو آپ بات کر لو، نہیں ہے تو سنو جو باتیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ سے سننا ہے، ورنہ مجھے بھی ڈسٹرب ہوتا، بات پھر کنیکٹ نہیں رہتی، کٹ جاتی بات۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ انسان اللہ کی طرف جڑا رہے۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن عبادت کے طریقے بدل گئے، بندگی کے طریقے بدل گئے۔ جیسے ابھی ہم بات کیے کہ ایک دوست یا ایک شخص جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف آ کر کے زبانی دعویٰ کرے
اور ہماری پریکٹیکلی جب اس کی ضرورت ہے اس وقت میں اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ جھوٹا بولتے ہیں۔ اب ہم بھی اگر اللہ کے پسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر کے صرف زبان سے ایک ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ پابندی ہے ہمارے اندر، نہ ہم ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، صحیح ہوگا یہ؟ وہی بات یہود و نصارہ اہل کتاب جیوش اور کرسچنس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جھوٹے دعوے کرتے تھے، ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، جوش اور کرسچنس یہ بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان کے انبیاء آ کر کے چلے گئے، جوش کے انبیاء، نبی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور کرسچنس کے عیسیٰ علیہ السلام، اسی سے ان کو عیسائی بولتے ہیں۔ تو ان کا ایک پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج کی دنیا میں بھی اگر یہودی عیسائی ہیں تو ان کو کس کی پیروی کرنا ہے؟ کس کو نبی ماننا ہے؟ اپنے نبی کو ماننا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے۔ وہی بات اللہ نے کہا کہ جیسے تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ تمہیں چاہتا ہے، یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کے نبی کو نبی نہ مان لو۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے نبی سے کہا گیا اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میری اتباع کر لو۔ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے وہ لوگ، اپنے نبی ہی کی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں ان کے عقیدے ایسے خراب ہو گئے، جو ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم لوگ ارکان ایمان میں پڑھیں گے تب معلوم ہوگا، رسولوں پر ایمان پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جو دعویٰ تھا ان کا، اللہ نے کہا کہ یہ سچا نہیں ہو سکتا، اس کو سچا کرنے کے لیے رسول کی پیروی، رسول نے جو طریقہ بتایا، رسول نے جو شریعت دی، اس کو ماننے پر جو ہے آپ اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں۔ تو یہی جو ہم زبان سے دعویٰ ادا کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی پریکٹسنگ مسلم بننا ہے ہمیں۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانے والا، پیس پھیلانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام ہم پر نازل کیے ہیں ان کو مان کر ان کے سامنے جھک جانا۔ اللہ کا آرڈر آ گیا، اس کے بعد پھر کسی کی نہیں سننا ہے، رسول نے بتا دیا ختم، اس کے بعد کسی اور کی بات نہیں چلتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اب ہم آگے اپنی بات بڑھاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں ہر کوئی جب یہ مانتا ہے کہ اوپر والا دنیا چلا رہا ہے، اوپر والے معاملات حل کرے گا، اوپر والا دیکھ لے گا، صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلتا ہے۔ کوئی اللہ کو بھی مان رہا ہے اور کسی اور کے سامنے بھی جھکتا ہے تو گویا اپنے دعوے میں جھوٹا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کو ماننے میں پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے۔ یاد ہے کل بولا تھا میں جی، کل میں ایک بات بتایا تھا، صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو اکیلا ماننا یہ ضروری ہے۔ ماننے کو تو جیسے میں نے کہا دوسرے مذہب والے بھی بول رہے ہیں بھائی ہاں اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن عبادت جب کرتے ہیں، بندگی جب کرتے ہیں کسی اور کی کر رہے ہیں، سچے ہوئے وہ ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ کو ماننے میں پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے۔ میں نے کل آپ کو دو آیتیں یہاں بورڈ پر لکھوائی تھیں۔ پہلی آیت تھی سورہ محمد کی، کسی کو یاد ہے؟ آؤ ادھر آؤ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے؟ آؤ ادھر آؤ۔ محمد اسد، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو دین کا اسد بنائے۔ اسد کے معنی کیا ہیں؟ بارک اللہ فیک، چلو ماشاءاللہ، وہ انداز میں بولے انہوں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لو، اللہ نے نبی کو بھی یہ بات بتائی، یہ سبق، یہ درس دیا کہ اے نبی آپ جان لو اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی، ہاں ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، اللہ کے علاوہ معبود ہیں بھائی۔ کبھی بھی یاد رکھو، آپ کلمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، صحیح ہوا ترجمہ ہے؟
کل ہی بتایا میں آپ لوگوں کو. جس کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے, یہ ترجمہ ہے, میننگ ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو کہ یہ غلط ترجمہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے ٹرانسلیشن. صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ایک لفظ بڑھانا ہے آپ کو, سچا. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, یا پھر آپ برحق معبود بول سکتے ہیں, برحق معبود نہیں ہے. اب بتاؤ, فرشتوں کو بھی لوگ پوچھتے ہیں, نبیوں کو بھی اپنے شفیع یا پھر یہ سفارش کرنے والے ہیں یہ سمجھ کر کے, کوئی سورج کی کر رہا ہے, کوئی چاند کی کر رہا ہے, کوئی درخت کی, کوئی پتھر کی, کوئی جانوروں کی, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں عبادت؟ تو وہ معبود بنا لیے گئے کہ نہیں؟ تو معبود ہیں اللہ کے علاوہ, لیکن سچا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہی بات ہوئی ہماری ایمان میں. سب سے پہلے اللہ پر ایمان, اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے. اور پھر دوسری آیت میں نے کل لکھوائی تھی, کون سی تھی؟ پہلے ہاتھ اٹھانا ہے, کس کو یاد ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھانا ہے, اس کے بعد بولیں گے. نوٹ بکس نہیں دیکھنا, وہ کل ہی پڑھ کے آ جانا تھا. نہیں, آیت اللہ کو اکیلا ماننے کے سلسلے میں کل یہ ایک آیت لکھایا تھا میں سورہ محمد کی, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ایک اور ایک آیت لکھوایا تھا, کس کو معلوم ہے؟ پہلے ریز ہینڈ کریں گے, اس کے بعد بولنا ہے آیت. بارک اللہ فیک, اٹھو ان کو دو. کون سی آیت تھی؟ مائک میں بولو. قل هو اللہ احد. بارک اللہ فیک. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نہیں, پورا بولنا. قل کہو. ہاں, بارک اللہ فیک. آؤ آپ. کس سے کہا جا رہا ہے کہو بول کر؟ نہیں تھے, بارک اللہ. لیکن دیکھو کلاس میں نہیں تھے, پھر بھی ماشاءاللہ لگ گیا تیر. بارک اللہ فیک. معنی سمجھ گئے. اصل اللہ اکیلا ہے, اس بات میں بتانا ہے تو ریفرنس دے دیے, صحیح بات تھی. بارک اللہ فیک. قل هو اللہ احد. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے, لوگوں کو بتائیے اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے, جا کر کے دیکھیں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. اللہ اکبر. اس میں بھلائی کا الگ, بیماری کا الگ, شفا کا الگ, دھوپ کا الگ, چھاؤں کا الگ, بارش کا الگ, فلاں الگ الگ الگ. سمجھ میں نہیں آتی بات. یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے جیل میں جب تھے, قید خانے میں, اس وقت میں جو 2 لوگوں کو سزا ملی تھی, جن کو خواب نظر آیا تھا, سنے ہوں گے آپ رمضان میں تفسیر کے بیچ میں, اور یہ واقعہ معلوم بھی ہوگا شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے. اس وقت جیل میں رہتے ہوئے بھی دیکھو, ابھی آپ کیا بولے؟ اللہ سے محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں دوسرے اپنے بھائیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا. صحیح ہے؟ دعوت دین دیکھیے کہیں بھی نہیں, آپ جہاں ہیں وہاں دینا. آپ کے ابھی آگے جو لیکچرز وغیرہ ہوں گے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کالجز میں آپ کیسے ماحول بنا سکتے ہیں, جا کے سب کے یوں ایسے ہی کھڑے ہو کر لڑنا نہیں, سب سے حکمت سے سلیقے سے پہلے اپنا کیریکٹر اخلاق بتانا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھو ان کو جو سوال پوچھا تھا, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر, جی آگے حافظ صاحب, ام اللہ الواحد القہار. اللہ اکبر. سورہ یوسف میں پڑھ کر کے دیکھو آپ, نبیوں کی جو اللہ نے واقعی نقل کیے ہیں ان کو پڑھو آپ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اب یہاں سیکھیں, سیکھنے کے بعد جذبہ پیدا ہو جاتا, شوق آ جاتا کہ جا کر کے دوسروں کو بتانا ہے, لیکن کیسا بتانا ہے وہ یہاں بھی آپ کو پوائنٹس بتائیں گے. اس کے علاوہ آپ کا کنیکشن قرآن سے جڑ جانا. اسپیشلی آپ یہ دیکھو کہ ایک مسلمان ہونے کے حساب سے مجھے قرآن سے کیا سیکھنا ہے, کیسا ایک مسلمان, بہترین مسلمان بننا ہے, قرآن آپ کو اخلاق سکھائے گا. پھر میں دوسروں کو یہ باتیں کیسے بتاؤں, قرآن کو اس طریقے سے بھی پڑھ کر کے دیکھو. انبیاء کی سیرتیں, انبیاء کا طریقہ, دعوت کا طریقہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا. وقال ابراہیم وقال یونس وقال فلاں وقال فلاں, انبیاء کے نام بیان کر کے اللہ نے ان کی دعوت کا طریقہ دکھایا. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانوں کے دوستوں سے بھی یہی بات پوچھا, سمجھانے کے لیے, اللہ اکیلا ہے اس کو سمجھانے کے لیے. بتاؤ کہ
کئی جو رب بنا لیے گئے ہیں وہ بہتر ہیں یا صرف ایک رب رہنا اچھا ہے؟ احادیث میں اس کو سمجھایا گیا اور قرآن کی کئی آیتوں دوسری جگہ آیتوں میں بھی بتایا گیا. مان لو ایک نوکر ہے, ٹھیک ہے, ایک نوکر ہے, مثال کے طور پر یہ ایک نوکر ہے, اس کے 5 اونرز ہیں, یہ 5 اس کے اونرز ہیں. یہ جو فرسٹ ہے فنگر, یہ اونر نمبر 1, یہ بولا مجھے پانی لا کر دو. ایٹ اے ٹائم یہ اونر بھی, اس کو بھی کوئی ضرورت ہے, اس نے کہا میری کار کی کیلی لا کے دو. یہ اونر, اس نے کہا مجھے شوز پالش کر کے دو. پھر یہ اونر, اس نے کہا مجھے سونا ہے, لائٹس آف کر دو. یہ اونر, اس کا کوئی اور آرڈر ہے, کھانا لا کر دو باہر سے. اور سب ایک ہی ٹائم میں پوچھ رہے ہیں, سب ایک ہی ٹائم میں پوچھ رہے ہیں. اب یہ جو سرونٹ ہے, نوکر ہے, غلام ہے, کس کی بات مان سکتا ہے؟ پہلے جو بولے. اب پہلے کی کرنے گئے تو یہ 4 چپ رہتے, جس کو بھوک لگی خاموش رہتا, جس کو آفس جانا ہے شو پالش کرو بولا خاموش رہتا, ٹھیک ہے بھائی کھانا کھلا کے آرام سے آؤ, اسے ان کو پانی پلا کے آرام سے آؤ, میں بعد میں چلے جاتا ہوں, ایسا. جس کو سونا ہے انتظار کرتے بیٹھتا. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک تو ان کو پریشانی ہوگی, دوسرا ان تو اور کنفیوز ہو جائے گا. ایک کو خوش کرتے رہ گیا, 4 ناراض ہو رہے ہیں, 4 کو خوش کرنے گیا تو ایک تو بھی ناراض ہوتا. تو یہ چیز یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو سمجھایا. بتاؤ کہ کئی رب رہنا یہ اچھا ہے یا صرف ایک؟ ایک نوکر کا ایک مالک ہے, اور اس نے کہا مجھے چائے لا کر دو, لا کر دیا. کہا مجھے پیاس لگ رہی, پانی لا کر دو, تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی لا کے دے سکتا. اب مجھے تھوڑا پیر درد ہو رہا ہے, پیر دباؤ, پیر دبا سکتا. ایک ہی مالک کو ملٹیپل ٹائمز میں اس کی خدمت کر کے وہ خوش کر سکتا ہے, لیکن ایک ہی ٹائم میں ایٹ اے ٹائم پورے اونرز کو 2 بھی رہے اگر نہیں خوش رکھ سکتا. اس کو سنبھالے تک دوسرا ناراض, اس کو سنبھالے تک یہ پہلا ناراض. ہو جاتے نہیں ہوتے؟ تو یہ بات جو ہمیں لاجیکلی سمجھ میں آ رہی ہے, ہماری عقلیں خود اس بات کو نہیں تسلیم کر رہی ہے کہ ایک سے زیادہ اونرز اگر رہیں تو بات ہم ان کی نہیں کر سکتے, ان کی خدمت نہیں کر سکتے, ان کو خوش نہیں رکھ سکتے. تو پھر اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے کیا اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کی ضرورت ہے؟ ایک چھوٹی سی بس میں 2 ڈرائیورز نہیں چلا سکتے ایک ہی ٹائم میں. کوئی رائٹ میں ٹرن لینا چاہ رہا ہے اور کوئی لیفٹ میں ٹرن لینا چاہ رہا ہے, کیا ہوگا؟ بس کی حالت کیا ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں نا وہ کیفیت. اور آپ چھوٹے بچے, آپ لوگ مکتب وغیرہ میں اگر کہیں پڑھے ہوں گے تو ایک کتاب میں, ہماری کتاب بول کر اردو میں آتی تھی, اس میں کچھ اشعار تھے. اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں, یاد ہے کیا ہے اس کے بعد والا؟ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں, دونوں بلا ہوتے سنسار میں, ادھر ایک کہتا میاں میری سنو, ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو. اور لمبی نظم ہے یہ, کوئی کہتا بارش ہونا, کوئی کہتا نہیں چھاؤں ہونا, کوئی کہتا دھوپ رہے. تو یہ چیز ہو نہیں سکتی ہے. 20واں پارہ سورۃ النمل, امن خلق, اس کو پڑھو آپ, شروع کے 4 آیتیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں سوالات پوچھیں, آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ الہ مع اللہ ہے نا آپ سب, اس کے بعد کی آیتوں میں یہ پڑھنا. آج آپ پڑھ کر آنا. گروپ لیڈرز ریز ہینڈ, گروپ لیڈرز. 20واں پارہ نہیں معلوم ہے, جو حافظ ہیں آپ میں سے, لیڈرز میں سے کون کون حافظ ہیں؟ 2 ہیں ماشاءاللہ, 3 ہیں, او بارک اللہ فک, 4 حافظ ہیں تو آسان ہے مسئلہ. جن کو نہیں معلوم ہے 20واں پارہ شروع کی آیتیں ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھ کر آنا ہے. کل میں اس کا شارٹس آپ کو پوچھتا ہوں کیا مطلب ہے, پہلی آیت میں کیا بتایا گیا, دوسری آیت میں کیا بتایا گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی, ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ اللہ کے اکیلے ہونے کو سمجھایا. سب سے پہلے عقیدے میں یہی بات یاد رکھو, عقیدے میں سب سے پہلے یہی بات سمجھانا ہے کہ اس پوری کائنات کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے, اس نے گویا شرک کیا, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, یہ توحید نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میں توحید کا معنی کیا ہے, میں بتایا آپ کو کل. ہاں, کسی بھی چیز کو ایک, میں بول رہا ہوں یہ پین ایک ہے, آپ بول سکتے ہیں اس کو 2 بول کر,
جب ایک ہے تو ایک ہی ہوگا, دو ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بولنا ایک ماننا اسی کو توحید بولتے ہیں. اب آپ بولو کہ میں توحید کو مانتا ہوں بھائی, لیکن پھر دعا کسی اور سے مانگ رہے ہیں, کسی اور کے سامنے جھک رہے ہیں. میں توحید کو مانتا ہوں, توحید کا مطلب ایک ہے بھائی. جب ایک ہے تو آپ دو کیوں جا رہے ہیں, تین کیوں جا رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی توحید مضبوط نہیں ہے. تو توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا. اب کس میں ماننا ہے؟ پہلی چیز, دوسری چیز, تیسری چیز کل ہم لوگ پڑھے. ربوبیت, الوہیت, بارک اللہ فیکم, اسماء و صفات. چلو اب ایک ایک کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں. توحید ربوبیت, اللہ کو ہم اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں. اکیلا ہے اللہ, لیکن اس اکیلے رب کو کس کس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں؟ تین طریقے ہیں. توحید کی تین قسمیں. پہلی کیا ہے؟ ربوبیت, توحید ربوبیت. کیا مطلب ہے بھائی ربوبیت کا؟ دیکھو ربوبیت میں رب ہے. کیا معنی ہے؟ رب. رب کے معنی پالنے والا, تربیت کرنے والا. اب پالنے والے کیا کرتے ہیں؟ خالی کھانا دیکھو, کھاتے رہو, خالی کھلاتے, کھانا بھی کھلاتے, بھوک لگنے پر, پیاس لگنے پر پانی بھی پلاتے, سلانے والے سلاتے, کھلانے والے کھانا گیمز کھلاتے, الگ الگ جو جو ضرورت ہے یہ پوری آپ کی تربیت میں. اب یہاں آپ آئے, آپ کو صرف خالی پڑھا رہے ہیں. کیا خالی پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کھیلنے کے ٹائم آپ جا کر کھیل رہے ہیں بھی, سونے کے ٹائم پہ سو رہے ہیں, عبادت کے ٹائم پہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں, دعائیں پڑھنے کے ٹائم پہ دعائیں پڑھ رہے ہیں, کھانے کے ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, دوستوں سے ملنا ہے آرام سے آپ مل سک رہے ہیں, بات کر سک رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا یہاں ایک تربیتی کیمپ آپ کے لیے رکھا گیا ہے. تربیت میں آپ کو بہت ساری چیزیں بھی دی جا رہی. صحیح ہے؟ تو اللہ کو جب آپ رب مانتے ہیں تو وہ رب جو ہے آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے والا. اب اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. کون ہے وہ سائڈ میں؟ کیوں ادھر دیکھ رہے ہیں؟ ادھر ہیں, توجہ یہاں رکھو, یہ سب لکھنا ہے آپ کو, نوٹ کرنا ہے. رب جب آپ کہہ رہے ہیں تربیت میں, آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے جو بھی کام ہیں, اللہ کے جتنے کام ہیں, ان سب کاموں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. مان لو اگر آج دھوپ ہے تو کیا یہ ذمہ داری کسی اور کی ہے؟ اللہ کا آرڈر چلتا ہے. چھاؤں آنا ہے, اللہ کے آرڈر سے آئے. بارش نازل ہونا ہے, اللہ ہی کے آرڈر سے ہو سکتا ہے, کوئی اور ہے جو کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کر دے, مطلب اتنی دھوپ ہے, اچانک بارش آ گئی, کوئی پوچھ سکتے ہیں اللہ کو جا کر کے کہ بھائی کیوں بارش نازل کی؟ دھوپ تھی نا, اچھی تھی. یا بارش تھوڑی سی آ گئی, جا کر کے کوئی پوچھنے کی طاقت ہے کسی میں؟ کیوں اتنا ہی بارش, اور زیادہ ضرورت ہے نا؟ پوچھ سکتے ہیں؟ لا یسأل عما یفعل, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہم یسألون, بندوں سے اللہ پوچھ سکتا. میں نے یہ کرنے کا حکم دیا تھا, تم یہ کیوں کر کے آئے؟ اتنا کرنے کو کہا تھا, اتنا کیوں کر کے آئے؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے. تو رب, اللہ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا ماننا. اللہ کے کام جتنے ہیں بتاؤ, چلو لائن سے گنتا شروع کرو, صبح سے لے لو. چلو, سورج کو نکالنا, چاند کو نکالنا, کیا کرنا؟ انبیاء کو بھیجنا. نہیں, آپ ڈیلی روٹین کے حساب سے بولو. کیا کرنا؟ ہوا چلانا, بارش نازل کرنا, ہاں زمین سے درخت پودے اگانا, کسی کو ہدایت دینا, کسی کو جی رزق دینا, روزی عطا کرنا, برکت دینا, موت دینا, کسی کو پیدا کرنا, صحت دینا, بیماری دینا. یہ جتنے کام اس کائنات میں ہو رہے ہیں, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہہ دیا کل یوم ہوا فی شأن. بالکل, بیماری شفا دینا, صحت دینا اسی میں ہے, کافی ہے. اب ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا کل یوم ہوا فی شأن, ہر لمحہ ہر دن اللہ کے الگ شان. ایک ہی وقت میں دو لوگ ہیں یہاں, ایک بیمار ہوتا ہے,
एक को शिफा मिल रही है, एक खुश है एक गम में है, समझ रहे हैं? एक को बरकत हो रही है और एक को नुकसान हो रहा है, एक हिफाजत से है एक के साथ हादसा हो रहा है। ये जो कायनात में किसी के घर में इंतकाल हो रहा है और किसी के घर में बच्चों की पैदाइश, ये जो निज़ाम खूबसूरत अंदाज में चल रहा है, कहीं बारिश है कहीं धूप है, समझ रहे हैं? कहीं अच्छी फसल उगती है कहीं फसलें तबाह हो रही हैं, कहीं लोग खुश हैं कहीं गम में हैं। ऐसे जितने काम इस कायनात में चल रहे हैं, इसको किस में शामिल करेंगे? ये अल्लाह की रुबूबियत है, वो रब है, वो रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहीं से कुरान शुरू होता है। तमाम तारीफें किसके लिए हैं? रब के लिए, रब्बुल आलमीन, दोनों जहानों का, इस दुनिया का भी आखिरत का भी रब। यहाँ भी उसी की हुकूमत चल रही है, आखिरत में जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है वहाँ भी उसी की हुकूमत चलेगी। ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ है ख़त्म, मर गए तो कोई उठाने वाला नहीं है। नहीं, जब कुछ नहीं थे अल्लाह ने उठाया है, पैदा किया है, जब मर जाओगे दोबारा भी वही उठाएगा, और उसने कहा है मैं उठाऊंगा। शक है किसी को? अब जो शक कर रहा है उसका अकीदा सही है? बिल्कुल, ये रब है। तौहीद रुबूबियत, अल्लाह के तमाम कामों में उसको अकेला मानना, उसके अलावा कोई उसका पार्टनर नहीं है। बात समझ में आ गई? ये तौहीद रुबूबियत है। अब तौहीद उलूहियत, उलूहियत इसको आप समझो इलाह, यहाँ है ना ला इलाहा, पढ़े कि नहीं? कलिमे में जो कलिमा हम पढ़ते हैं तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें इलाह का जो लफ्ज़ है उसी से उलूहियत बना है। उसी से क्या बना है? उलूहियत बना है। कुछ पूछना है आप लीडर? हाँ, माइक दो उनको, माइक माइक। जो उलूहियत है ना, बंदा हर इबादत में अल्लाह को एक मानना, बारकल्लाहु फीक, वही बोलना चाह रहा था। बिल्कुल माशाअल्लाह। कब बोलना चाह रहे थे? अब आप जो हाथ उठाए जी, बारकल्लाहु फीक। अब मैं पूछने वाला था, उससे पहले बोल लिए, बारकल्लाह। बैठो। तौहीद उलूहियत, इलाह, जिसके माने क्या पढ़े हम लोग? माबूद। माबूद, इलाह के माने माबूद, यानी जिसकी इबादत की जा रही है, जिसकी इबादत की जा रही है, जिसकी बंदगी की जा रही है। हम कौन है बे? अल्लाह के। अब अल्लाह जो बोला वो करने को बंदगी बोलते। अल्लाह कौन है हमारा? और माबूद, हम आबिद हैं, आबिद हैं हम। अकेला मैं अगर कहूँ आबिद, हम सब इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे। तो हम आबिद हैं, और जिसकी इबादत हो रही है वो कौन है? माबूद है। तो इलाह, माबूद, इसके माने में है उलूहियत, यानी इबादत की जितनी किस्में हैं वो सब के सब किसके लिए करना है? अब देखो, जो रोजी दे रहा है, जो रोजी छीन रहा है, जो जिंदगी दे रहा है, जो मौत भी देता है, ठीक है, जो बरकत देता है, किसी को नुकसान करवा रहा है, ये जिसके इख्तियार में है, क्या उसके साथ हम ये बेवफाई कर सकते हैं कि जिसका खा रहे हैं उसका ना सुनकर किसी और की सुने? उसके सामने उसके ऑर्डर्स को फॉलो ना करते हुए किसी और के ऑर्डर्स को चलाएं? नहीं हो सकता। एक छोटी सी मिसाल आपको बता दूं। आपके घर में एक नौकर है जो आया काम करने के लिए, अपॉइंटमेंट मिल गया, आप उसको समझाए कि देखो रोज़ाना का काम क्या है, दुकान में समझ लो, आकर के उसको बोलना है कि दुकान ओपन करना है, क्लीन करना है, झाड़ू झाड़ना है, पोछा लगाना है, उसके बाद जितनी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह, अगर गारमेंट्स की दुकान है तो सब तरतीब से रखना है कस्टमर्स आने से पहले पहले, ठीक? अब वो आपसे बात किया, आपने सैलरी भी डिसाइड कर दी और कहा कि खाना भी मैं देता हूँ रोज़, ठीक है, जितना टाइम तुम यहाँ रहे वो टाइम में अगर खाने का टाइम है तो खाना भी देता हूँ। दूसरे दिन आप बताए उसको कि आना है। आज क्या दिन है? मंडे। आप बोले ट्यूसडे से तुम्हें ज्वाइन करना है ड्यूटी। ट्यूसडे को आया, आपके बाजू की जो दुकान है वहाँ गया, उनका शटर ओपन किया, उनकी दुकान साफ़ किया, उनके पास पूरा काम कर रहा है, खाने का टाइम होता आपके पास आया, मालिक खाना दो, ठीक है। फिर उसके बाद एक मंथ ख़त्म हो गया, डेली जो आप डेली बेसिस पे अगर पैसे सैलरी उसकी फिक्स हुई है तो शाम में आया, आपको बोला मालिक पैसे दो, आज का किराया या आज की जो उजरत है मेरी वो दो। क्या बोलते आप? सच सच बोलना। क्या बोलते? निकाल के फौरन, अरे खाने का इंतज़ाम करो, इसके वास्ते बिरयानी मंगाओ, सैलरी आज की ले लो। देते? देते बोल रहे नो? क्यों देते?
काम कहाँ किया हो? कहाँ बोला मैं तुम्हारी दुकान में बोलकर? क्या बोला भाई? मैं हमारी दुकान में काम कर रहा बोला? बाजू की दुकान में जाके काम किया। खाने के टाइम पे तुम्हारे पास आ रहा, सैलरी लेने के टाइम पे तुम्हारे पास आ रहा है, देते देते क्या करते? समझ रहे हैं? अब आइए इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि एक शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया किसकी है? बचपन से लेकर के उसकी जितनी ज़रूरतें हैं, माँ बाप की शक्ल में एक बेहतरीन सरपरस्त अल्लाह दिया, रोज़ी का इंतज़ाम हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है अल्लाह तमाम ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। नहीं, खा पी करके अच्छे मोटे हो गए तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, नए कपड़े आ जाते हैं। सही है? स्कूल जाना है, आपको बुक्स होना है, पढ़ाई के लिए चीज़ें लेना है, जितनी चीज़ें आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है, ये सब जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम आपके घर पर अल्लाह बरकत देकर आपके वालिद को, आपके वालिदा की मदद करके अल्लाह ताला आपके लिए इंतज़ामात कर रहा है। अब दुनिया में रह करके इंसान अच्छा खा रहा है, पी रहा है। अभी आप बोले अल्लाह के कामों में से ये भी है कि जिसको चाहे अल्लाह बरकत दे सकता है और जिसकी चाहे बरकत छीन सकता है। जब अल्लाह के इख्तियार में है, सब चीज़ें अल्लाह की हैं, तो बताओ इबादत किसकी करना है? किसको खुश करना है? बरकत चाहिए अल्लाह को खुश करो, सेहत चाहिए अल्लाह को खुश करो, रोज़ी चाहिए अल्लाह को खुश करो, जन्नत चाहिए अल्लाह को खुश करो। इस दुनिया में भी आखिरत में भी अच्छा चाहिए, भलाई चाहिए। किसकी इबादत करना है? अल्लाह की इबादत करना है। अब वही बात हुई, बाजू वालों की दुकान में काम करके आकर के सैलरी अगर आपसे लेगा तो आप देंगे? नहीं देंगे। हो सकता है उस पर जुल्म भी कर देंगे, मारेंगे, नहीं, जलील करेंगे, धक्के दे करके मारेंगे, नालायक, अहमक, बेवकूफ़, क्या क्या बोलते हैं। काम यहाँ करो बोले तो वहाँ जाके करके तुम पैसे मेरे से ले रहे हो क्या? ये चीज़ आराम से समझ में आ रही है हम लोगों को कि वो हमारा हक अदा नहीं कर रहा, हम क्यों दें उसे? तो अल्लाह का जो हक अदा नहीं कर रहा उसको अल्लाह क्यों नवाजेगा भाई? ये बेवफाई हुई कि नहीं? अल्लाह फिर भी दे रहा है। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम अल्लाह की देखो रहमत कितनी बड़ी है, फिर भी अल्लाह ताला नवाज रहा। इसीलिए क्यों यहाँ आपको समझ में आता वो हदीस आप याद रखो जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह एक काफिर को भी क्या है, एक घोंट पानी भी नहीं देता। एक दफ़ा प्यास लग गई तो एक बॉटल पी लेते हैं हम लोग, नहीं? अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के पास इस दुनिया की हैसियत, वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला जो है एक काफिर को एक घोंट पानी भी नहीं देता। क्या मतलब हुआ? अल्लाह के पास इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, जिसको दुनिया सब लोग जो है सब कुछ समझ रहे हैं, मरना ही नहीं है, ऐसा जी रहे हैं लोग, है नहीं? ऐसा जी रहे हैं कि मरना ही नहीं है, इनसे सवाल होने वाला ही नहीं है, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, मकसद ही नहीं है किसी के पास, जबकि अल्लाह ने यह मकसद दिया है। आइए अब हम आते हैं इबादत की तरफ। क्या दलील हो सकती है? पहले हाथ उठाना है जिसको दलील मालूम है। अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह का एक आयत है सूरत की, सिर्फ वो आयत अगर कोई बोले, पहले आप उठाए, 1 मिनट माइक दे दो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियअबुदून। और एक बार, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियअबुदून। वल इंसा बस, इंसाना नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आओ, बारकल्लाहु फिक। कौन सी सूरत में है? कोशिश, क्या नाम है? फरहान, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फिक, बारकल्लाहु फिक। चलो अल्लाह बरकत दे। हुफ़ाज़ कराम, सूरतुज़ ज़ारियात, सूरतुज़ ज़ारियात आयत नंबर, कोशिश करना। अब्दुल रकीब आप बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, अब वो कंटिन्यू आ जाता, फिर उसके बाद 52, 51, 56 सूरतुज़ ज़ारियात। ये जो अहम मैं आयतें बताया अभी आपको, सूरह मोहम्मद की आयत कौन सी थी भाई? वो फ़अलम अन्नहु ला, आयत नंबर क्या है? इसको याद रखो, कभी भी आपको जब भी ज़रूरत पड़ती, किसी को बताना पड़ता है रेफरेंस के तौर पर, वो आयत ढूंढ कर रखना आप। ये आपके लिए होमवर्क है। आज 2 होमवर्क हो गए अब तक। क्या था पहला होमवर्क? क्या दिया था मैं? 20 पारा नंबर 20 की शुरू की जो 3-4 आयतें हैं उनको पढ़कर उनका माना मालूम कर लेकर आना है। दूसरा होमवर्क क्या हो गया? अब
جو آیتیں ابھی میں بول رہا ہوں، جیسے سورہ محمد کی آیت بولا، سورہ آپ کو کوٹ کر دیا، آیت نمبر کیا ہے وہ ڈھونڈ کر لانا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہاں ہے. اور ایسے ہی اب یہ جو میں آیت بولا سورۃ الذاریات آیت 56، اس کے معنی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ صحیح اس کو یاد رکھنا. یہ توحید الوہیت ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. انشاءاللہ یہ جو چیز ہے توحید اسماء و صفات، کل ہم لوگ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کل نہیں، آج ہی ایک اور پیریڈ ہے ہماری، اس میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب پوچھا نا درمیان میں، ریڈی رہنا. اب نیکسٹ کلاس میں اور سوال ہوں گے، پورا ریڈی رہ کر رہنا. ایسا آپ ادھر ادھر بات کرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ لے کہ کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں. نیکسٹ کلاس کھڑا کر کے پڑھاتا ہوں، پورا چہرہ ادھر ادھر ہو رہا نہیں. آرمی میں ٹھہرتے نہیں، ایک دم سمجھ میں پوزیشن دے کر پورا ویسا کھڑا کرتا ہوں. کوئی بھی ادھر ادھر ہلے تو پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، جو جواب دیتے ان کو انہوں پرائز دینا، جو ادھر ادھر توجہ کر رہے تھے. ریڈی ہیں؟ سمجھے کیا بولا میں؟ کوئی بھی اگر کلاس غور سے نہیں سنے اور ادھر ادھر توجہ ہوئی، کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا میں ان کو، تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں فوراً، اس کا جواب جو دیے وہ ادھر ادھر جو ہل رہے تھے انہوں پرائز دینا. اور ایک پرائز کتنا ہے؟ 100 روپیز ہیں. ریڈی ہے؟ پنشمنٹ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.